اچانک ایان کی نظر موہنی پر پڑتی ہے۔ آدھی رات کے ٹائم وہ ایک غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رومانس کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اسے تو لگتا تھا کہ شاید موہنی نے اپنی بہن مسکان کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ دیا۔ مسکان نے کچھ ایسا چکر چلایا کہ موہنی بیچ میں سے ہٹ گئی، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ ایان کے سامنے ساری سچائی آ گئی کہ موہنی نے ایک دولت والے کے لیے ایان کی محبت کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ سب ایان کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ گھر آتا ہے، چیزیں پٹکتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ تبھی مسکان آگے بڑھ کر ایان کو چپ کراتی ہے، اس کے آنسو صاف کرتی ہے اور ایان مسکان کے سامنے پگھل جاتا ہے۔ وہ مسکان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تمہاری بہن نے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیوں کیا؟ تم جانتی تھی کیا سب سچائی؟ تمہیں پتا تھا کہ وہ کسی اور کے چکر میں ہے، وہ کوئی بہت پیسے والا ہے۔ مسکان نفی میں سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ جیسے موہنی آپی نے آپ کو دھوکے میں رکھا، ویسے ہی میں بھی اسی دھوکے کا شکار ہوئی ہوں۔ ہم دونوں ہی موہنی آپی کے ڈسے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر ایان جو ہے وہ مسکان سے نہ صرف محبت کرنے لگتا ہے، بلکہ اس وقت مسکان اس کو اتنا سہارا دیتی ہے اپنی باتوں سے کہ ایان جو ہے وہ ڈپریشن میں جانے سے بچ جاتا ہے، اور مسکان کی باتیں، اس کی باتیں ایان کا حوصلہ بڑھانے لگتی ہیں۔ ان دونوں کے بیچ کی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر موہنی کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے۔ یہ زارون سے شادی تو کر لیتی ہے، لیکن زارون جو ہے وہ موہنی کو ایک نوکرانی جتنی حیثیت دیتا تھا۔ موہنی کے سسرال والے بھی موہنی کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، جبکہ موہنی کی نند ساشا، وہ تو بے انتہا نفرت کرتی تھی اور موہنی کو اس گھر سے نکالنے کے لیے دن رات کوئی نہ کوئی سازش کرتی تھی۔ دیکھا جائے تو ساشا جو ہے وہ موہنی سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے گی، اور اس طرح موہنی کا زارون کے گھر پر رہنا دشوار ہو جائے گا۔ ایک دن ساشا کی نند جو ہے وہ زارون سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے، جبکہ موہنی کہتی ہے کہ دیکھو میں ان کی مسز یعنی ان کی بیوی ہوں، اور اس طرح اب تمہارا یہاں آنا اچھی بات نہیں۔ یہاں پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ بھائی تم کتنے پیسے لوگی زارون کو چھوڑنے کے؟ کوئی قیمت ہوتی ہے ہر انسان کی، اور تم نے دولت کے لیے زارون سے شادی کی ہے۔ یہاں پر موہنی جو ہے اس وقت تو اس لڑکی کو تھپڑ مار دیتی ہے، لیکن یہ تھپڑ موہنی کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن کی نند کو یہاں بہت ذلیل کیا موہنی نے، تو وہ بھائی موہنی کو ان کے گھر لے کے جائے گا اور موہنی سے معافیا منگوائے گا۔ موہنی ہاتھ جوڑ کر ان لوگوں سے معافیا مانگے گی، اور یہاں پر یہ موہنی کی بہت زیادہ انسلٹ ہوگی۔ یہاں موہنی کو بہت باتیں سننی پڑیں گی۔ موہنی کی ساس بھی موہنی کو بالکل منہ نہیں لگائیں گی۔ موہنی بار بار اپنے میکے آئے گی، اپنی ماں سے بات کرے گی۔ باپ تو اس کا بہت ناراض ہوتا ہے، وہ موہنی سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، ناراض رہتا ہے۔